دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے ہیں۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ ماں اور باپ دونوں کا بڑا درجہ ہے، لیکن ماں کا درجہ باپ سے اونچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میں کس سے اچھے اخلاق اور کس سے میرا رویہ سب سے اچھا ہونا چاہیے، کس کے ساتھ کس کی میں خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کی۔ کہا یا رسول اللہ پھر؟ کہا پھر ماں کی۔ کہا یا رسول اللہ پھر؟ کہا پھر ماں کی۔ کہا پھر باپ کی۔ 75% حصہ ماں کا حق ہے، 25 باپ کا حق۔ کہا پھر جو ماں کے رشتہ دار ہیں، باپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور سب سے زیادہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے۔ حضرت اویس قرنی یہ تابعین میں سے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی لیکن صحابہ کی زیارت کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ یمن میں تھے، مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، خط لکھا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ ضعیف ہے اور وہ خدمت کی محتاج ہے، تو میں ان کی خدمت چھوڑ کر آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، صحابی بن جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مت آؤ، والدہ کی خدمت کرتے رہو۔ یہاں تک کہ وہ والدہ کی خدمت کرتے رہے، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب والدہ کا انتقال ہوا تو پھر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جاتے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم میں سے یمن کا قافلہ کون سا ہے؟ لوگ بتاتے جی فلاں قافلہ ہے، اور فرماتے تھے کہ مراد قبیلہ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے۔ اور قرن علاقہ ہے، قرن وہاں کا کون سا آدمی ہے؟ تو لوگ کہتے جی یہ قرن والے ہیں۔ کہا تم میں اویس ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ان کے پاس چلے گئے، کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ ایک شخص آئے گا یمن سے، مراد قبیلے سے ہوگا، قرن علاقے سے ہوگا، اویس اس کا نام ہوگا، آپ اس سے دعا کروانا اپنے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ماں کی خدمت اتنی بڑی چیز ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ماں کی خدمت، اس کی دعائیں قبول ہوں، ماں کی خدمت کرے۔